اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کا سیدھا سادہ جواب ہوگا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے اور حالات ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سوڈان میں حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور لوگ بیچارے مر رہے ہیں نہ RSF کی وجہ سے نہ SAF کی وجہ سے، بلکہ لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اقوام متحدہ کو نہ سوڈان کے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ SAF سے لینا دینا ہے، نہ RSF سے لینا دینا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ میں جو سوڈان کی اپنی فوج ہے اس کو میں بولوں گا سوڈانی فوج، جو SAF ہے یعنی ریپڈ فورس، اس کو میں بتاؤں گا یعنی دہشت گرد۔ تو جو سوڈان کی اپنی فوج ہے اور جو دہشت گرد فوج ہے، یہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ مر کون رہے ہیں؟ مر رہے ہیں عام شہری، بے گناہ شہری۔ بے گھر کون لوگ ہو رہے ہیں؟ بے گھر وہ ہو رہے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ الفاشر جو شہر ہے، الفاشر شہر پہ مکمل جو دہشت گرد فورس ہے اس نے حملہ کیا ہے۔ میں ایسے ان کو دہشت گرد نہیں بولوں گا، دہشت گرد اس لیے بولوں گا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ فنڈ لے کے یہ لوگ یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے سوڈان میں حالات خراب ہو جائے، لوگ اپنے شہر خالی کر دے۔ اور اچھا، اس لیے میں کہوں گا کہ UAE یا جو پیچھے اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان کی فنڈنگ سے جو ہے نا ہمیشہ اس طرح کے جو دہشت گرد پالے جاتے ہیں ہمیشہ ان کی فنڈنگ سے پالے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور بیچارے، یعنی جو الفاشر شہر تھا وہ تو مکمل ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اب باری ہے خرطوم شہر کی۔ خرطوم شہر اگر ان لوگوں نے فتح کیا جو دہشت گرد فورس ہے، مطلب کہ سوڈان کا قبضہ پھر ان کے پاس چلا گیا۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو ہر جگہ جہاں پہ مسلمانوں پہ مصیبتیں ہیں، لیکن پھر سوڈان میں قتل عام شروع ہو جائے گا۔ ایک پورا شہر ان لوگوں نے تباہ کر دیا، اور اگر خرطوم میں یہ لوگ انٹر ہو گئے، ابھی کوشش کر رہے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ان لوگوں نے، لیکن اگر انٹر ہو گئے مطلب یہ شہر تباہ ہو گیا۔